والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام محبت سے مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر محبت سے مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات سردار کل مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ روحانی وجدانی محفل بعنوان ولادت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انعقاد پذیر ہے. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. علی کون؟ حضرت علی المرتضیٰ شخصیت کون ہے؟ حسنین کے بابا، فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج، تاجدار حلاتا، مراد الکفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہمراز مصطفیٰ، جمساز مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت کے سلسلے کے اندر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج میں نے عنوان کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے شان علی المرتضیٰ بزبان صحابہ۔ یہ میں نے موضوع اس لیے رکھا ہے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، ذکر شیر خدا کا ہو، زبان صحابہ کی ہو، زبان صحابہ کی ہو، گواہ صحابہ ہو۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نذر کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنا کھانا رضا الہی میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، فقط اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں۔ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مفسرین نے جو اس کے تحت لکھا ہے کہ 3 روزے رکھے، نظر کے روزے تھے، رکھنے والے شیر خدا کے گھر والے تھے، روزے رکھتے رہے، افطار کا وقت آتا، دروازے پر سائل سوال کرتا، سوال یہ ہوتا مسکین آیا ہے کھانا دیا جائے، خود پانی سے افطار کیا، کھانا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر یہی ہوا، یتیم آیا دروازے پر، 3 روزے نیت کی تھی، 3 روزے رکھنے ہیں۔ پہلا روزہ پانی کے ساتھ افطار، دوسرا روزہ پھر یتیم آ گیا، یتیم کو کھانا دیا، پھر پانی کے ساتھ خود افطار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ تیسرا دن ہوا، 3 روزے رکھے، تیسرے دن افطار کے وقت پھر ایک اسیر آتا ہے، اسیر آ کے سوال کرتا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، کھانا اٹھاتے ہیں، اسیر کو دے دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن میں آیت کا نزول کر دیتا ہے، جبریل جلدی سے جا اور جا کے بتا دے یہ وہ بندے ہیں جو رب کی رضا کے لیے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں۔ اعلان کر دے جب قیامت کے دن اٹھیں گے رب تعالیٰ ان کے سر پر تاج سجائے گا، ان کے سر پہ تاج سجائے گا جو چمک رہے ہوں گے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان آیات مقدسہ کو اگر آپ پڑھیں لڑی ملتی ہے، بتاتی چلی جاتی ہے رب تعالیٰ کے ڈر سے انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، پھر اجر کیا ملا؟ اور جب انہیں قیامت کے دن اٹھیں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ ہے حضرت مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے گھر کی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور دیکھیے گا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کے اندر، مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر قرآن مجید کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 100 آیات حضرت علی کی شان کے اندر اتاری، 100 آیات یہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری، سیاہ ستہ میں پہلی کتاب صحیح بخاری، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ایک باب نقل کیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ایک باب نقل کیا۔ اور حضرت امام بخاری کا ایک طریقہ کار ہے، جس طرح کسی نہ کسی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو کرنے سے پہلے اس کا ما حاصل بیان کرتا ہے، اس کا منبع بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آغاز کرنے سے پہلے بتایا کہ میرا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی باب لکھتے اس کے اندر احادیث مبارکہ لاتے تو سب سے پہلے اس کے اندر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، آغاز کے اندر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔
چند الفاظ کے اندر احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باب قائم کیا جو مناقب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کے اندر یعنی ان کی شان کے اندر ایک باب نکل دیا، ٹائٹل رکھ دیا، اور اب آگے اپنے عقیدے کو کیا بیان کیا؟ عقیدے کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا، ایک حدیث مبارکہ رکھی۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت علی منی وانا من، علی منی وانا من، اپنا عقیدہ بیان کیا۔ عقیدہ کن الفاظ کے ساتھ؟ حدیث مبارکہ کے ترجمے کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حدیث کو بیان کیا، فرمایا میرا یہ عقیدہ ہے، انا علی منی وانا من، فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ امام بخاری باب کے آغاز کے اندر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری آپ نے حدیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا، یہ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر روایت کیا حضرت امام بخاری، حدیث نمبر ہے 3700، اور اس کے اندر نقل کرتے ہیں حضرت امام بخاری فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہونے لگا تھا ایک دن پہلے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، اور یہ دیکھیے گا یہاں ایک اشارہ یہ بھی دیتے جا رہا ہے، ایک دن بعد کی خبر دینا یہ علم غیب ہے، ایک دن بعد کی خبر دینا یہ علم غیب ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا۔ خیبر کے دن سے پہلے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کا دن ہوگا، خیبر کا قلعہ فتح کیا جائے گا، خیبر کا قلعہ فتح کیا جائے گا۔ اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں کل میں جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ میں کل میں جھنڈا دوں گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا میں اس کے ہاتھ میں کل جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ خیبر کا دن آیا، جنگ ہونے لگی، پوچھا گیا علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم علی مجلس کے آخر میں تشریف فرما ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے اس لیے پیچھے بیٹھے ہیں، اور میں علی کو آگے بلا، علی کو آگے بلا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بلایا گیا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، سبحان اللہ، لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، درد بھی ختم، بیماری بھی ختم، اس لیے کہ مصطفیٰ کا شفا والا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگ چکا تھا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگ چکا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خیبر کی طرف بڑھے، اس دروازے کو اٹھایا، اور مفسرین و مورخین نے لکھا ہے وہ دروازہ بعد میں 80 صحابہ نے اٹھایا نہ گیا، مگر علی شیر خدا اسد اللہ الغالب اٹھے اور فوراً اٹھ کر اس قلعے کے دروازے کو اٹھایا، جنے طلحہ علی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اٹھا کے رکھ میں نہیں گیا، یہ ہے شیر خدا، اکھاڑ کے رکھ دیا، فرمایا آؤ، اور آپ ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ بعد میں 70 سے 80 صحابہ نے اسے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکے، اس لیے کہ یہ کوئی عام لال نہیں ہے، شیر خدا ہے، شیر خدا ہے، یہ وہ شخص ہے
یہ یاد رکھیے گا میری بات، میں دعویٰ کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ آسان ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر محبوب بننا مشکل ہے۔ محب بننا آسان ہے، محبوب بننا بڑا مشکل ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کے متعلق مصطفیٰ خود فرماتے ہیں، فرمایا سنو علی وہ ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا امام بخاری نے اس روایت کو نقل کی، آگے دوسری روایت بخاری شریف سے، حدیث نمبر 33 ہے کتاب الایمان میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی غزوہ تبوک کے موقع پر نبی رحمت علیہ السلام نے حکم فرمایا علی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم نے عورتوں کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کے متعلق میں اتنا کہہ دوں آپ سمجھ جائیں گے، علی وہ ہے جس کا نام لے تو جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ علی کا نام ایسا ہے جہاں علی کا نام رکھا ہے تو جسم میں ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارے یہ نام ہے، علی کے نام کی طاقت اتنی ہے تو پھر سوچو علی کے اندر جذبہ کتنا ہوگا، علی کے اندر جذبہ کتنا ہوگا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم علی جنگ نہیں کرے، یا رسول اللہ علیہ وسلم بدر میں تو ساتھ تھا، آج علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، علی جنگ نہیں کرے گا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے اندر بہت سی روایات بہت سے طرق سے موجود ہیں، بہت سے اصحاب نے اس کو نقل کیا۔ ایک روایت یہ ہے جو بخاری شریف کے اندر فرمایا اے علی تیری مثل میری قوم میں ایسے ہے، تیری مثل میری قوم میں ایسے ہے کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے آج مصطفیٰ کے ساتھ تو علی ہے، جس طرح موسیٰ کے بھائی ہارون تھے اس طرح آج مصطفیٰ کا بھائی تو ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، جنت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی یہ بھی کتاب الایمان سے حدیث نمبر 16 صحیح بخاری شریف کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، یہ سنیے گا توجہ طلب ہے، فرمایا کہ انصار کی محبت، انصار کی محبت کل مہاجرین کا ذکر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہے جنہوں نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی، اور بھی اصحاب ہیں بڑے صحابہ نے ہجرت کی، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا سنو دنیا والو انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور دوسرا مہاجرین میں سے جس صحابی کا انتخاب فرمایا وہ علی ہے، فرمایا انصار کی محبت علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ گویا پتہ ہے چلا ایمان اسی کا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے، ایمان اسی کا سلامت ہے جس کے دل کے اندر علی کی محبت ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور اسی طرح امام مسلم سے حدیث نمبر 2404 ہے،
میں نے کہا تھا صرف سیاست آمی سے حدیثیں ہیں، بخاری شریف کے بعد دوسری کتاب صحیح مسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی شخص جھوٹ بولے، مگر جو علی خود کہہ رہے ہو، فرما رہے ہو، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور انداز دیکھیں، راوی نے جو بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے فرمایا، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے، اور میں مجھ سے میرے مصطفیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر وعدہ فرمایا، قسم کھانے والی ذات حضرت علی کی ہے، ہاتھ پکڑنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، جس کا پکڑا گیا وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حضرت علی فرماتے فرمایا اے علی میرا تجھ سے وعدہ ہے، میرا تجھ سے وعدہ ہے، مومن کبھی تجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا اور منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ تو گویا پتہ کیا چلا، ایمان علی کی محبت میں ہے، حضرت علی کی محبت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ اب آگے دیکھیے، یہ بھی امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں بیان فرمایا ہے، راوی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس دور میں تھے جب کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہے تھے، محترف نہیں جانتے، بات کو ختم کر، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک شخص نے سوال کیا، پوچھا ہے سعد، بڑے بڑے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے ہیں، تم کیوں نہیں کہتے؟ تم کیوں نہیں کہتے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو جواب دیا وہ امام مسلم نے کل فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق 3 باتیں سنی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 باتیں سنی ہیں، اور میں اگر ان تینوں میں سے، اب محبت کا انداز دیکھیے صحابہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کی چاہت دیکھیے، اگر ان تینوں میں سے ایک بات مجھ سعد کے بارے میں کہیں ہوتی نا، میں دنیا و معافی ساری دولت اس ایک فرمان پر قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، صحابہ کا محبت کا انداز ہے۔ فرمایا جو 3 باتیں حضور نے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کہی، اگر ایک بات بھی میرے بارے میں کہی ہوتی، وہ 3 باتیں میں آپ فرمایا۔ فرمایا پہلی بات وہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی تو میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اگر مجھ سعد کے لیے مصطفیٰ نے ایک بات صرف یہی کہی ہوتی، میں سب کچھ قربان کر دیتا، اس لیے علی کے متعلق میں اپنی زبان کو نہیں کھولتا، علی کے متعلق اپنی زبان کو نہیں کھولتا، اس لیے کہ مجھ سعد کے بارے میں مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تو میرا بھائی ہے، مگر حضرت علی کے متعلق فرمایا علی تو میرا بھائی ہے۔ دوسری بات
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اے علی، میں نے پیچھے بیان کی یہ حدیث مبارکہ، وہ دوسری تھی، فرمایا اے علی تو وہ شخص ہے، خیبر کے موقع پر جو فرمایا تو وہ شخص ہے، ایک دن پہلے فرما دیا وہ شخص نہیں ہے جو صرف اللہ اور اس کے محبت رسول سے فقط محبت کرتا ہے، بلکہ وہ ہے محبت بھی کرتا ہے، محب بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تو محبوب بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اگر یہ بات دوسری، اگر یہ بات میرے لیے مصطفیٰ نے فرمائی ہوتی میں دنیا وما فیہا کی دولتیں اس پر قربان کر دیتا۔ تیسری بات فرماتے اس لیے میں اپنی زبان نہیں کھولتا، میں نے حضور سے سن رکھا ہے نا علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، حضرت علی کا مرتبہ کیا ہے۔ اور وہ تیسرا موقع، یہ تفصیل ہے مگر میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب یہود و نصارہ نے چیلنج کیا تو پھر اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو لے آتے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، حضور اپنی عورتوں کو لے آتے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ تو مجھے سمجھ آ گیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کہ حسن و حسین کو بلا، اور یہ میرے بیٹے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، فرمایا یہ میری عورت ہے، یہ ہماری عورتیں ہیں، اور ایک فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ یہاں جو مصطفیٰ نے وَأَنفُسَنَا حضرت علی کو اپنی جان کہا تھا، اگر میرے بارے میں مصطفیٰ نے اپنی جان کہا ہوتا میں دنیا وما فیہا کی دولتیں اس پر قربان کر دیتا۔ یہ سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تیسری بات یہ تیسرا موقع تھا جو مصطفیٰ نے حضرت علی کو اپنی جان کہا ہے، وہ انفسنا کے تحت اگر سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہا ہوتا تو سعد سب کچھ قربان کر دیتا، بس اسی وجہ سے سعد اپنی زبان کو لگام ڈالے ہوئے ہیں، سعد اپنی زبان کو لگام ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ہے شان علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح امام ترمذی آپ نے حضرت عمران بن حسین سے اس روایت کو لیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا تھا کہ جنگ کے اندر اختلاف ہو گیا، نبی رحمت علیہ السلام خود تشریف نہیں لے کر گئے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ اصحاب نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے شکایت کرنے کی غرض سے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور دیکھیے گا شریعت کے اندر عادل گواہ دو ہوں تو کافی ہوتے ہیں، اور صحابہ جیسا عادل کون تھا؟ صحابہ جیسا عادل کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ اختلاف ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا رخ پھیرا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اختلاف ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، یہ امام ترمذی اس کو نقل فرما رہے ہیں، تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اپنا رخ پھیر لیا، نبی رحمت علیہ السلام
حضرت علی کی شکایت لگ رہی بارگاہ رسالت، اختلاف ہے کوئی بھی ہو سکتا، کسی کا بھی ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق 3 اصحاب کھڑے ہوئے. نبی رحمت علیہ السلام اپنا رخ پھیرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ چوتھے کھڑے ہوئے. اظہر اللہ، جو حدیث مبارکہ کے لفظ ہے یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا، غصے میں آ گیا. اور غصے میں آ کر اب دیکھیے گا انداز دیکھیے، میں آپ سے کہوں کہ یہ اختلاف ہے تو آپ اس میں فیصلہ کریں، آپ اس کے اندر فیصلہ کریں، بات کو سنیں. نبی رحمت علیہ السلام نے بات کو سننا ہی گوارا نہیں کیا، بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا. 1 2 3 4 نبی رحمت علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ فرمایا علی جم منی و انا من، سنو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. سبحان اللہ. یا تو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. معاملات کو دیکھتے سنتے پھر کوئی فیصلہ فرماتے. فقط یہ فرمایا علی جم منی و انا من، بتا دیا صحابہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. جو فیصلہ علی کا ہے وہی مجھ مصطفیٰ کا ہے، وہی مجھ مصطفیٰ کا ہے. اور پھر فرمایا مومن، ہر مومن کا ولی علی ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہاں ضرورت تو فیصلہ کرنے کی کہ فیصلہ کیا جائے. مصطفیٰ نے فیصلہ کروا دیا. علی منی وانا من، فرمایا سنو اے میرے صحابہ، علی کا فیصلہ میرا ہے، میرا فیصلہ علی کا ہے، اس لیے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور ساتھ یہ فرما دیا ہر مومن کا ولی علی ہے. سنو جہاں علی فیصلہ کر دے اپنی زبانوں کو بند کر لیا. اس لیے کہ ہر مومن کا ولی علی ہے، ہر مومن کا ولی علی ہے. اور اب آگے سنیں، یہ صلح حدیبیہ کے موقع یہ بھی امام ترمذی نے اسے بیان فرمایا. صلح حدیبیہ کے موقع نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودیوں باز آ جاؤ، اے یہودیوں باز آ جاؤ، وگرنہ میں ایسے شخص کو تمہارے لیے منتخب کروں گا. تمہارے لیے منتخب کروں گا. وہ انتخاب کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے شخص کا انتخاب کروں گا کل جو تم پر حملہ کرے گا. اور فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا ہے، اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا. فرمایا وہ شخص کون ہے؟ فرمایا وہ جو میرے جوتے سنبھالتا ہے، وہ میرے جو جوتے گاڑتا ہے، وہ جو میرے جوتوں کی حفاظت کرتا ہے. یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں اشارہ بھی دے دیا. فرمایا وہ جو میرے جوتے گاڑتا ہے، میرے جوتوں کو سنبھالتا ہے، اس کو تم پر مسلط کروں گا. اے یہودیوں باز آ جاؤ. یہاں مصطفیٰ نے یہ بھی اشارہ دے دیا جو میرے نالین سے جڑ جائے گا رب تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کے لیے چن دے گا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اے دنیا والوں، اگر ایمان چاہتے ہو مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جاؤ. مصطفیٰ کے قدموں سے جڑنے کا نام ہی ایمان. حضور کے نالین
سننے کا نام ہے ایمان۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شخص ہے جس کے دل کو رب تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا۔ اور پھر حضرت امام ترمذی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسی وقت حضرت ابوبکر کھڑے، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جوتے سنبھالنے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جوتوں کو سنبھالنے والا کون ہے؟ سوال کرنے والے ابو بکر و عمر ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ سوال کرنے والے ابو بکر و عمر ہے، ناز کر رہے ہیں یہ کون ہے عزت والا، یہ کون ہے مقام والا، کہ جس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں رب تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا۔ اور اسی حدیث کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف دیکھا اور اس شخص نے مصطفیٰ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں اس وقت میں مصطفیٰ کے نالین تھے، وہ صاحب حضرت المرتضیٰ شیر خدا تھا۔ حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی وہ ذات تھی جو اس وقت حضور کے نالین کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں ہر وقت ہر لمحہ حضور کے جوتوں کو دیکھتے اور سنبھال کر رکھتے، اور یہ مقام ایسے ہی نہیں پایا، مصطفیٰ کے نالین کے صدقہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا جس علم کا میں مصطفیٰ شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ ایمان والو مصطفیٰ کے نالین سے جڑ جاؤ، جس قدر جڑتے چلے جاؤ گے رب تعالیٰ تمہارے دلوں کو چنتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث نمبر 3717، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کا کل صحابہ یہ طریقہ کار تھا، جب کبھی دل کرتا کہ ہم دیکھیں منافق اور مومن کو، منافق اور مومن کو، اب دیکھیے گا بخار چیک کرنے کے لیے بیکالا ہے، بی پی چیک کرنے کے لیے بیکالا ہے، دودھ خالص ہے یا نہیں اس کے لیے بیکالا ہے، ایمان چیک کرنے کے لیے بیکالا ہے۔ یہ میرا مقرر کردہ نہیں بلکہ حضور کے صحابہ کا، حضور کی سنگت میں بیٹھنے والوں کا ایک آلہ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم دیکھیں آنے والا مومن ہے یا منافق، ہم علی کا نام لیتے، اگر خوش ہو جاتا جان لیتے یہ مومن ہے، اگر چہرہ سے ہو جاتا بگڑ جاتا ہم جان لیتے یہ شخص منافق ہے۔ اب دیکھیے گا آگے ترمذی شریف کی اگلی حدیث مبارکہ، انصار اور مہاجر دونوں کو بھائی بنا، ایک صحابی ادھر سے ایک ادھر سے، مواقع تعلقات محبت قائم کی، رشتہ قائم کیا۔ حضرت علی رہتے محفل برخاست، معاملہ ختم، ایک صحابی دوسرے کا بھائی، دوسرا صحابی تیسرے کا بھائی، اسی طرح پانچواں چھٹے کا مواقعات قائم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ بارگاہ رسالت حاضر ہوئے، چشمان مقدس میں آنسو، یا رسول اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو کسی نہ کسی صحابی کا بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم علی رہتے
علی رہ گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سب صحابہ کو کسی نہ کسی صحابی کا بھائی بنا دیا ہے. کیا تجھے پسند نہیں ہے تو علی مجھ مصطفیٰ کا بھائی بن جائے؟ علی تجھے پسند نہیں تو مجھ مصطفیٰ کا بھائی بنے. وہ صحابی کا بھائی بنا. علی تو آپ مسلمان نبی کا بھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً خوش ہوئے, آنسو چھڑک رہے تھے ساتھ لیے. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جسے مصطفیٰ کہے انت اخی انت اخی. علی تو میرا بھائی ہے, تو میرا بھائی ہے. اور اسی طرح حضرت انس بن مالک راوی ہے, یہ بھی حدیث مبارکہ ترمذی شریف, اور یہ جو پچھلی حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی, یہ روایت بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ. میرا ایک سوال ہے, آپ اپنے اولاد کے دلوں میں دشمن کی محبت پیدا کریں گے یا نفرت؟ کیا پیدا کریں گے؟ کیونکہ وہ آپ کا کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ اور عبداللہ وہ ہے جو عمر کے بیٹے ہیں. عبداللہ وہ ہے جو عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پتہ کیا چلا؟ صحابہ نے اپنی اولادوں کے دلوں میں اہل بیت کا بغض نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت ڈالی تھی. اہل بیت کی محبت ڈالی تھی. اس لیے تو راوی عبداللہ بن عمر ہے, بتا رہے جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا انت اخی انت اخی, علی تو میرا بھائی ہے, میں اس پر گواہ. یہ محبت پر بہترین دلیلیں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بنایا. ایک پرندہ, نام نہیں ذکر, محدثین نے اس کے اوپر لکھا بہت کچھ کہ کون سا پرندہ تھا, مگر حدیث کے اندر موجود نہیں کہ وہ کون سا پرندہ تھا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندہ پتا لیا. کوئی اچھا کھانا بنا ہو تو اپنے دوست کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کا جی چاہتا ہے یار آج مچھلی بنائیے تھے اپنے یاروں کو بنائیے, دل کرتا ہے اپنے دوستوں کو بلائے. اچھا کھانا بنایا ہو تو آپ چاہتے چلو یار میرے دوست بھی ساتھ آ جائے تو کیا ہی بنتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پڑا ہے, حضور نے دعا فرمائی. حضور نے کیا فرمائی؟ دعا فرمائی. فرمایا اے مولا کوئی ایسا بندہ بھیج, کوئی ایسا بندہ بھیج مولا جو تیرا محبوب ہو, جو تیرا, میں نے پہلے بات کی تھی محب کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے مگر محبوب کہے نا پھر بات الگ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے دعا فرمائی, دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرا نہیں تھا کہ حضرت علی آ گئے. حضرت علی مجھے داخل ہوئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کر جس نے وہ پرندہ کھایا وہ حضرت علی مصطفیٰ تھے. میں سمجھ گیا علی وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے. علی وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے. اور اسی طرح نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی, یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد ہے نا, مسجد میں غسل واجب ہو تو آپ داخل نہیں ہو سکتے. غسل واجب ہو تو مسجد میں آنا حرام ہے, یہ مسئلہ ہے. اب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تو اور میں حالت جنابت میں سوائے ہمارے کوئی مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا، صرف تجھے اجازت ہے، اگر تو مسجد سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں کہتے ہیں ناپاکی، ناپاکی ہے، مسجد میں نہیں جاتے، تو پتہ چلا علی جنابت کی حالت میں بھی پاک ہوتا ہے، جنابت کی حالت میں بھی پاک ہوتا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت خود عطا فرمائی، اور میں علی تو اور میں، میرے سوا اور تیرے سوا کوئی اور ایسا صحابی نہیں جسے میں اجازت دے رہا ہوں کہ جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر سے تو بھی گزر سکتا ہے، میں بھی گزر سکتا ہوں۔ بس اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، حدیث نمبر 3737 ترمذی شریف۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر صحابہ کو بھیجا، محبت کا عالم دیکھیے حضور کا، حضرت علی کے ساتھ صحابہ اور بھی گئے، آپ صحابی ہیں جنہوں نے روایت کی، ام عطیہ فرماتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے میں نے خود سنا کہ جب وہ جنگ پر تھے حضور نے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی، صحابہ اور بھی تھے، صحابہ اور بھی تھے، حضرت علی بھی ان میں شامل تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیے۔ میں یہ تمنا کرتا ہوں یا اللہ مجھے مرنے سے پہلے ایک بار پھر مدینہ دکھا دے، تمنا آپ ہی کہتے ہیں یا اللہ ایک بار اپنے گھر سے بلا مرنے سے پہلے، یہ دعا ہے، مگر مصطفیٰ کی دعا کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ کا بہت ترجمہ مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا مولا علی کو دیکھنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا، جب تک علی نہ آ جائے اسے دیکھ نہ لوں، مجھے موت عطا نہ کرنا۔ حضور کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، مولا مجھے موت نہ دینا جب تک علی واپس آئے اور اسے میں دیکھنا، جب تک علی واپس آئے اور میں اسے دیکھنا لوں، اے مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، دعائے مصطفیٰ ہے۔ اور دیکھیے گا میں کہتا ہوں علی کو ماننے کے لیے عقیدہ صدیقی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ صدیقی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ صدیقہ بنت صدیق ابن اساکر نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے والد گرامی سے ایک سوال کرتی ہے، اور سوال کیا؟ فرمایا کہ اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، مگر میں نے دیکھا اے ابا جان آپ اکثر علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ اکثر علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں حب اہل بیت کے لیے صدیق اکبر کا عقیدہ، عمر کا عقیدہ، حضرت عثمان کا عقیدہ، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ اے میری بیٹی، اے میری لمبے کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
اتنا ہے، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور اب آگے سنیں، آج ہم بیٹھے کس مقصد کے لیے؟ ذکر علی کے لیے۔ اس مقصد سے بیٹھے ہیں، ذکر علی کے لیے۔ کوئی فائدہ بھی ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یوں کہوں گا صحابہ نے عرض کی ہوگی یا حضور کے دل میں ہمارا خیال آیا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم تو علی کو دیکھ کر عبادت لکھوا لیں گے، بعد والوں کا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم تو علی کو دیکھ لیتے، وہ جو 1400 سال کے بعد کسی مسجد میں بیٹھ کر، کسی بازار میں، کسی چوک میں، کسی دکان میں بیٹھ کر یا رسول اللہ علیہ وسلم علی کو دیکھ کر عبادت لکھوانا چاہے، ان کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے مسئلہ حل فرما دیا۔ ورنہ صداقت والوں سنو، مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم صداقت کی سرزمین پر یا دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر علی کو یاد کرو گے، الذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ دنیا والوں، وہ صحابہ تھے جو علی کو دیکھ دیکھ کر نیکیاں لکھواتے تھے۔ بعد میں آنے والوں بیٹھ کر علی 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 کہتے رہنا، رب کے فرشتے تیری نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ رب کے فرشتے تیری نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ تو گویا پتہ یہ چلا، علی وہ ہے جس کا ذکر بھی عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بڑی احادیث موجود ہے، بہت زیادہ موجود ہے، مگر میں اپنی گفتگو کو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ختم کرنے لگا۔ سب کی اپنی شان، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی شان، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اپنی شان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اپنی شان، مولا مشکل کشا شیر خدا کی اپنی شان، ہر صحابی کی اپنی شان۔ مگر سنو، میں ایک بات کہنے لگا، واحد علی ہے جو مصطفیٰ کی صحابہ میں بھی، مصطفیٰ کے صحابہ میں بھی، خلفائے راشدین میں بھی نظر آتے ہیں، اور مصطفیٰ کی اہل بیت میں بھی نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے متعلق بھی فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، یہ بوڑھوں کے جنت کے اندر سردار ہے، عمر بوڑھوں کے جنت کے اندر سردار ہے۔ مگر سنو، عمر کے گھر والوں کے متعلق نہیں فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی اپنی ہے، مگر علی وہ ہے، علی کے گھر کا ہر فرد جنت کا مالک نظر آتا ہے۔ میں یوں کہوں گا، سرداروں کا گھر دیکھنا ہے، علی کا گھر دیکھنا ہے۔ سرداروں کا گھر دیکھنا ہے تو علی کا گھر دیکھو۔ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کے سردار، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، علی مولا مشکل کشا ولیوں کے سردار، اور ادھر دیکھیے محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا پتہ یہ چلا، علی کا گھرانہ وہ ہے جس گھر کا ہر فرد جنت کا سردار ہے۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو پڑھنے لگے، لکھنے لگے تو لکھ نہیں سکتے۔
اس لیے کہ یہ وہ علی ہے کانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ وہ علی ہے جس شہر کو ہم گمان میں نہیں لا سکتے، اسی شہر کا دروازہ علی ہے، اسی شہر کا دروازہ علی ہے۔ علی وہ ہے جو مصطفیٰ کے بھائی ہے، علی وہ ہے جو حسین کے بابا ہے، علی وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں قرآن ہے۔ حضور بتا رہے ہیں اگر دنیا میں علی ہے علی کے ساتھ قرآن ہے، اگر قبر میں علی ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، اگر حوض میں علی ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے، اگر جنت میں علی ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی وہ ہے جس کا دل مصطفیٰ فرما رہے ہیں رب تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا۔ علی وہ ہے جو مصطفیٰ کا دنیا میں بھی بھائی ہے جنت میں بھی بھائی ہے۔ علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی وہ ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی وہ ہے جو علم کا شہر ہے اس کا دروازہ علی ہے۔ علی وہ ہے جس کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی وہ ہے جس کے دل کے اندر علی کی محبت نہیں وہ ایمان والا ہے۔ علی وہ ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہے، میں بھی الفاظ کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ کسے راہ میسر نہ شدہی سعادت، میں پنجابی کے اندر کہتا ہوں کسی کو بھی یہ میسر نہیں یہ سعادت، یہ فارسی کا جملہ ہے۔ کسے راہ میسر نہ شدہی عبادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، سبحان اللہ، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مقام ورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اہل بیت کی محبت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا غلام بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔